ایک بیٹھک میں اسی نے سنایا ہے. نابینا بچہ ہے اور پورا قرآن مجید ایک بیٹھک میں سنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد محفوظ فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام خاندان کی مغفرت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پتھر بھی جامعہ عثمانیہ کی الگ ہی شان ہے. آپ لوگ سبحان اللہ کہیں. ایک ایک الفاظ تو سبحان اللہ کہیں گے آپ. جامعہ عثمانیہ کی الگ ہی شان ہے. جامعہ عثمانیہ کی الگ ہی شان ہے. آج کے جلسے آج کے جلسے میں تین حافظ قرآن ہے. آج کے جلسے کا بچہ جس کا عثمانیہ میں حافظ قرآن ہے. بچہ جس کا عثمانیہ میں حافظ قرآن ہے. آن ہے قابل تعریف لوگوں آج وہ ماں باپ ہے. سبحان اللہ. تین حافظ قرآن ہے. مولانا قاری طارق کہرماں دوستوں قوم کا ہر ایک بچہ حافظ قرآن ہو. قوم کا ہر ایک بچہ حافظ قرآن ہو. جامعہ عثمانیہ کی ایک الگ ہی شان ہے. آج کے چلتے چلتے آج کے جلسے میں تین آیت جس کے سینے میں نہ ہو. ایک بھی قرآن کی آیت جس کے سینے میں نہ ہو. اس کا دل تاریک ہے ویران ہے سنسان ہے. اس کا دل تاریک ہے ویران ہے سنسان. وہ پیشن گوئی کہ جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ صبح کو ایک بندہ حالت ایمان میں اپنے گھر سے باہر نکلے گا لیکن شام کو اس حال میں لوٹے گا کہ اس کا ایمان سلب ہو چکا ہوگا. اور ایک بندہ شام اس حال میں کرے گا کہ وہ صاحب ایمان ہوگا لیکن صبح کا سورج اس پر اس حال میں طلوع ہوگا کہ وہ ایمان سے محروم ہو چکا ہوگا. آج دشمنان اسلام کی جانب سے یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ہمیں اور ہماری نئی نسلوں کو دین و ایمان سے محروم کیا جائے. اور اس کے لیے دشمنان اسلام ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں. تو مولانا فرما رہے تھے کہ اگر فتنے کے اس دور میں کہیں کام ہوگا ایمان کی حفاظت کا, دین کے تحفظ کا, تو وہ انہی دور دراز پہاڑی علاقوں کے ان مدرسوں کے اندر ہوگا. شہروں میں خطرات زیادہ ہیں, شہروں میں فتنے زیادہ ہیں, شہروں میں حالات زیادہ ہیں. لہذا یہ جامعہ عثمانیہ ہماری نئی نسل کے لیے, نئی نسل کے دین و ایمان کے لیے ایک مرکز کی حیثیت رکھتا. یہ دین کا مضبوط قلعہ جہاں سے دین کے دائی
دین کے سپاہی اور دین کے فدائی پیدا ہوتے ہیں، جہاں سے قرآن کے حافظ اور دین کے محافظ پیدا ہوں۔ اس لیے ان اداروں کو معمولی نہ سمجھو، بہت ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس ادارے کے ساتھ وابستہ ہیں، اس ادارے کے ہر تقاضے کے اوپر لبیک کہہ رہے ہیں، اس ادارے کی ضروریات کو مد نظر رکھے ہوئے ہیں، اور یہاں سے آپ حضرات کے تعاون سے جو طلبہ نکلیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و احسان سے وہ پورے عالم کے اندر دین پھیلائیں گے۔ جہاں ان کو دین کے پھیلانے اور دین کے تحفظ اور دین کی اشاعت کا ثواب ملے گا، وہیں جنہوں نے انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی وانتم خاتم الامم ولا امت بعدکم، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، وقال صلی اللہ علیہ وسلم انما انا ہدیۃ مہداۃ للخلق، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدنا علما وفهما والحقنا بالصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ یہ طلبہ مسجد پاک اسم پڑھنے سے بہت مسجد میں سے جائے تو یہ بند کما سے اس لیے کہ طالب علم سے سبق روزن یاد اس بڑے سبق یاد۔ اور حضرت مولانا نذیر صاحب نے علمی بیان آپ حضرات کے سامنے پوری تفصیل کے ساتھ فرمایا۔ وہ کسی کہنے والے نے کہا تھا یار من ترکی و من ترکی نمی دانم، سامعین سارے کشمیری ہیں اور میں کشمیری بول نہیں سکتا ہوں، ہے نا؟ تو مفتی شفیق صاحب کا بیان میرے نزدیک بہت پر اثر اس لیے ثابت ہوا کہ انہوں نے کشمیری زبان میں آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث رکھا۔ تھوڑا تھوڑا آپ آگے آ جائیں، وہ دیکھو میرے بھائی اندر آ رہے ہیں ماشاءاللہ، ادھر سے بھی آ رہے ہیں، قریب آ جائیں، جزاک اللہ۔ یہ جتنے حضرات آپ اندر بیٹھیں گے یقین مانیں یہ وہ مجلس ہے جس مجلس کی مغفرت کے وعدے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کھلا بیان فرمایا ہے، اور روئے زمین پہ اس مجلس کو اللہ اور اللہ کے فرشتے اس وقت اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے رات کی تاریکی میں اندھیرے میں تم بالکل صاف آسمان پہ ستارے دیکھتے ہو، یا آج کے دور میں LED لائٹیں دائیں بائیں دیکھتے ہو، اس طرح اللہ اس مجلس کو دیکھ رہا ہے۔ اس مجلس کو اللہ کی رحمت سے گھیرا ہوا ہے۔ آپ کا یہ وقت انشاءاللہ کل قیامت میں میری اور آپ کی مغفرت و نجات کا سبب بنے گا۔ میں اندر کیوں بلا رہا ہوں بار والے بھائیوں کو؟ میں اس لیے بلا رہا ہوں کہ یہ جو میراث تقسیم یہاں سے ہو رہی ہے، وہاں جو ایک آدمی بیان سنتا ہے، اندر جو مجلس کے اندر بیٹھ کر جو آدمی بیان سنتا ہے،
बाहर वाला बयान सुन लेगा, दिल का रुख उसका नहीं बदलेगा। अंदर वाला जब बयान सुनेगा तो उसके दिल की काया पलट जाएगी। और मकसद जलसों में आने का ये है मेरे ईमानी भाइयों कि हमारे ईमान की बैटरी थोड़ी चार्ज हो जाए और कुछ अरसे तक हम अल्लाह के साथ जुड़े रह जाएं। जब कहीं मदरसे में जलसा होता है, कहीं दावत और तबलीग का इज्तिमा होता है, कहीं बुजुर्गों की जिक्र की खलका लगती है और इंसान उस मजलिस में चला जाता है, उस मजलिस की रूहानियत, उसकी नूरानियत, उसके बरक़ात इस मिस्र में आप भी मुझे साथ दें। बस एक ही तुम है मेरे मौला, मेरी आंखें मुझे वापस कर ले। मेरे मौला, मेरी आंखें मुझे वापस कर ले, ताकि
पूरा पानी से